بلا تخیر میں اس ہستی کے لیے کیا کہوں کہ سر آپ کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کے نام جیون کی صبح شام کرتا ہوں، بندہ ہوں حقیر ہوں میری کیا مجال، پھر بھی جیون کی یہ رخ آپ کے نام کرتا ہوں، وقت کی جلتی راہوں سے آپ کو آنچ تک نہ آئے، میں یہ دعا سب کے درمیان کرتا ہوں۔ اب آپ کی تالیاں اتنی زوردار ہونی چاہیے کہ ہمارے قمر قطب الدین صاحب کو، چیئرمین صاحب کو پتہ چلے کہ فیصل آباد کے رائے پور بڑے مہمان نواز ہیں، اور آپ کی بھرپور تالیوں میں قائد و چیئرمین قمر قطب الدین صاحب۔ سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ جو چیف گیسٹ ہوتا ہے، جو آخری مقرر ہوتا ہے، وہ بڑا ہی مظلوم ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے تو یا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے یا جانے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن یہ مجبوری ہے آپ کی کہ آپ کو مجھے سننا ہی پڑے گا۔ میرا جہاں تک اپنا تعلق ہے، میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے عزت، دولت اور شہرت تینوں چیزوں سے نوازا ہوا ہے، اور میں اس کا جتنا شکر ادا کروں 24 گھنٹے سجدے میں پڑا رہا ہوں تو کم ہے۔ میں سیاست کی معراج میں نے دیکھی کہ قائد اعظم کے دست راست خان عبد القیوم خان، فاتح ریفرنڈم، جن کی وجہ سے صوبہ سرحد پاکستان میں شامل ہوا، ان کی مسلم لیگ کا ان کے انتقال کے بعد پورے پاکستان کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا۔ پھر جب ضیاء الحق کے زمانے میں پیر پگارا کی مسلم لیگ تھی اور میری مسلم لیگ تھی، پگارا کے لوگ ان کو چھوڑ کر کے مجلس شورا میں چلے گئے اور میری پارٹی سے کوئی آدمی نہیں گیا، بہت زور لگایا لیکن کوئی نہیں گیا۔ پیر صاحب نے نواب یامین صاحب کو میرے پاس بھیجا کہ قمر صاحب کو راضی کرو کہ اگر ہم مسلم لیگ یہ کر لیں کہ یہ ڈکٹیٹر آیا ہے، اس نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے، مسلم لیگ مضبوط ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے تاریخ یہ پڑھی تھی مسلم لیگ کی کہ ہمیشہ مسلم لیگ صدارت کے اوپر ٹوٹی ہے اور 1 سے 2 ہو گئی، 2 سے 4 ہو گئی، یہ ہوتا رہا ہے پہلے۔ میں نے کہا اس دفعہ تاریخ بدلنی ہے، 2 سے 1 مسلم لیگ کرنی ہے۔ تو پھر ہمارا مرجر ہوا، اس میں پاکستان کا چیف آرگنائزر الیکٹ ہوا، پیر صاحب پگارا صدر الیکٹ ہوئے، نواز شریف صاحب میرے صوبے کے صدر الیکٹ ہوئے، محمد خان جنیجو جو میری ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے وہ بعد میں پرائم منسٹر بنے، احسن ظفر صاحب جو ایوب خان کے لا منسٹر تھے، ایوب خان کے سینیٹر تھے، مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ میرے جنرل سیکرٹری بنے۔ میں نے خود الیکشن لڑا اور پاکستان کے مضبوط ترین سیٹ پہ جو منور حسن صاحب جماعت اسلام کے امیر تھے ان سے الیکشن لڑا، اور اس وقت کی ایجنسیز کا، اس وقت کے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ میری ضمانت ضبط ہو جائے گی، کیونکہ اس حلقے سے منور حسن نے 1,25,000 ووٹ لیے تھے، مگر اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اسے، اور نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ عزت اللہ نے میری قسمت میں لکھا تھا، میں بڑے مارجن سے الیکشن جیتا وہ، اور وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ الیکشن کی رات کو ہی میرے گھر کے باہر کوئی 10,000 کا مجمع تھا، چل کے آئے اور مجھے مبارکباد دی کہ آپ الیکشن جیت گئے، میں ہار گیا، میری پارٹی ہار گئی، ان کے لفظ یہ تھے آپ کا کام جیت گیا، کیونکہ میں نے خدمت بہت کی تھی، لوگوں کی کام کیے تھے، اور اس کا مجھے اللہ نے ریوارڈ دیا۔ تو مجھے اب کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں سیاست کروں یا میں اخبار میں چھپوں یا میں ٹی وی پہ چھپوں۔ میں جنگ اخبار جو سب سے بڑا اخبار تھا اس کے فرنٹ پیج پہ چھپتا رہا، وہ نہیں۔ اب میں لوگوں کو میں نے بار بار جا کر کے سمجھایا کیا، لیکن کوئی بات نہیں بن رہی تھی، تو پھر یہ طے ہوا کہ ایک تنظیم میں خود بناؤں، لیکن اس کا صدر میں نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں یہ راجہ عامر صاحب گواہ ہیں، ان کو اس سیٹ پہ بٹھایا تھا، ان کی صدارت تھی، ان کو بنانا چاہتا تھا۔ یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کوالیفائڈ آدمی ہیں، اسلام آباد چیمبر کے بھی صدر رہے ہیں، بڑے بزنس مین بھی ہیں، ہر لحاظ سے یہ پریزنٹیبل تھے، لیکن ان سب نے مجھے مجبور کیا اور مجھے بنا دیا، اور میں پھنس گیا۔ جب میں کسی کام کو لے لیتا ہوں تو پھر میرا اوڑھنا بچھونا وہ کام ہو جاتا ہے۔ میں نے بڑی محنت کی اس کے اوپر، میں نے جناب آپ کا لوگو بنایا، میں نے آپ کا جھنڈا بنایا، میں نے آپ کا سیکریٹریٹ بنایا،
میں نے آپ کا نیشنل ڈے مقرر کیا اور ہر چیز رجسٹر کرائی. یہ واحد تنظیم ہے پاکستان کی, غور فرمائیے گا, واحد تنظیم ہے جو ACCP میں رجسٹرڈ ہے. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں عام تنظیم میں رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی, وہاں پبلک لمیٹڈ اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہ وہاں رجسٹرڈ ہے. خیر, یہ میں نے رجسٹر کرا لیا. اب میں نے جھنڈا بنایا, آپ میرا جھنڈا دیکھیں. اس جھنڈے کے اوپر میں 1 گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں. اس کے جو کلر ہیں, ہر کلر کا معنی ہے. اس میں جو گیروا کلر ہے وہ اقلیت کو, اقلیتی راجپوتوں کو شو کرتا ہے. جو کرسچن میرے بھائی راجپوت ہیں, جو سکھ میرے بھائی راجپوت ہیں, ان کو بھی تو ہم نے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے, آج وہ ہدایت پہ نہیں, کل ہو سکتا ہے ہدایت مل جائے. تو ان کو میں نے اپنے برابر میں چھوٹی پٹی ہے جس سے ان کی تعداد کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی تعداد میں ہے. سب سے بڑا رنگ لال رنگ ہے جو راجپوتوں کو میں نے دیا ہے, کیونکہ ہمارا خون رنگ ہے اور ہمیشہ ہم گرم رہتے ہیں. تو یہ لال رنگ جو ہے یہ تعداد بتا رہا ہے کہ کتنے راجپوت ہیں. آپ اس کے غور کریں. پھر اس میں ایک سفید رنگ ہے, وہ سفید رنگ میں نے دوسری برادریوں کو دیا ہے کہ پتہ چلے کہ وہ کتنی ہے. پھر ان سب کو ملا کے جو تعداد بنتی ہے تو وہ رنگ ہو گیا ہے پاکستان کا. دیکھ لیجیے آپ, ہرا رنگ. ان سب کے ٹوٹل کے برابر وہ ہرا رنگ ہے. تو بڑی سائنس سے, بڑی سوچ سمجھ کے, بڑے ریسرچ کے بعد بنایا گیا. پھر اس کے اوپر لوگو ہے. لوگو میں ایک گلوب ہے دنیا کا جس کو 2 ہاتھوں پہ اٹھایا گیا ہے اور نیچے لکھا ہے راجپوت, گویا وہ راجپوت کے ہاتھ ہیں. اس کے دائنے ہاتھ میں قلم ہے اور بائیں ہاتھ میں تلوار ہے. آپ غور کریں اس لوگوں کے اوپر. دائیں ہاتھ میں قلم اس لیے ہے کہ اب قلم کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہے اور یہ دور قلم کا دور ہے. لہٰذا میں اپنے بچوں کو, اپنی نسل کو قلم کی طرف لانا چاہتا ہوں. اور تلوار بھی رکھا ہے اس لیے کہ ضرورت پڑنے پہ تلوار استعمال کرنے کے قابل تو یہ ہمیشہ سے ہیں, جدی پشتی ہیں, تو تلوار بھی دوسرے ہاتھ میں رکھا ہے. پھر اس ورلڈ کے اوپر, گلوب کے اوپر کوئی شیر چیتا نہیں ہے, اس پہ ایگل ہے. علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کس کا ذکر کیا ہے؟ ایگل کا. ایگل کا ڈی این اے راجپوتوں کے ڈی این اے کے بڑا قریب ہے. پڑھیں, اس پہ بھی 1 گھنٹہ میں بول سکتا ہوں کہ اس میں کتنی غیرت ہے, اس میں کتنی طاقت ہے. یہ کیا چیز ہے؟ نام آریہ کیوں رکھا میں نے؟ آج سے آپ کئی ہزار سال پرانی تاریخ میں چلے جائیں تو یہاں 2 قومیں رہتی تھیں, ایک دڑاور اور ایک آرینز. جو آرینز تھے وہی راجپوت ہیں. اس لیے میں نے اس کا نام آریہ رکھا تاکہ ہمیں اپنی نسل کا بھی پتہ رہے کہ ہم آرینز ہیں. اور آرین پوری دنیا میں ہیں, صرف یہی نہیں ہے, جرمنی میں بہت ہیں, رشیا میں بہت ہیں. اچھا, اب آریہ کیا ہے؟ ARIA, آل راجپوت انٹرنیشنل ایسوسیشن. انٹرنیشنل اس لیے لکھا گیا کہ پوری دنیا میں راجپوت ہیں. اس وقت ہمارے 51 ملکوں میں کیک کٹیں گے 5 اپریل کے, جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں گے. وہاں تنظیم قائم ہے. میں نے جھنڈا یہ سب بنایا. پھر میں نے سوچا کہ میرے قوم کی کمزوری کیا ہے. وہ کمزوری میں نے پکڑی اور اس کا میں نے سلوگن بنایا. اور وہ سلوگن میرے جھنڈے کے اوپر اور ہر لفافے کے اوپر, ہر لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے, علم بڑھاؤ, غربت مٹاؤ. یہ بنیاد ہے, یہ چابی ہے, ترقی کی چابی ہے یہ سلوگن. یہ سلوگن میں نے آپ کو اس لیے دیا. اور تعلیم, میں نہیں کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو آدمی نہیں دنیا میں کوئی آئے گا. جو ان کی معراج تھی, جو ان کی ذہانت تھی, تدبر تھا. جب قیدی پکڑے گئے تو انہوں نے مکہ کے قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے جزیہ نہیں مانگا, ان سے کوئی جرمانہ نہیں مانگا. انہوں نے کہا ہر قیدی 10 آدمیوں کو پڑھا دے, میں اس کو آزاد کر دوں گا. یہ ہے تعلیم کی اہمیت, یہ ہے تعلیم کی اہمیت. اچھا, اب چونکہ وقت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں, میں مختصر کرتا ہوں اس کو. آپ کی جو راجپوت برادری ہے, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, اس کے لیے میں نے ایک R&D ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں ایک PhD, اور ہم اس پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں. جب میں نے سنبھالا
تو دو چیزیں میں نے کی، ایک تو ریسرچ ڈپارٹمنٹ قائم کیا اور ایک اعلان کیا کہ جب تک میں حیات ہوں میں چندہ نہیں لوں گا کبھی. اور الحمدللہ کنونشن سینٹر میں 7,000 آدمیوں کا کنونشن تھا پورے پاکستان کا، کوئی چندہ نہیں تھا، کوئی چندہ نہیں تھا. تو یہ جو ہماری تنظیم ہے اس کے اندر جو اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں مگر چندہ نہیں لیتے ہیں. اسپانسرشپ ضرور ہے کہ کوئی پارٹی کمزور ہے، کہیں فنکشن کر رہی ہے، اس نے تمبو لگا دیا، دوسرے نے کھانا کر دیا. کیش کی ڈیلنگ نہیں ہوگی. جہاں کیش کی ڈیلنگ ہوتی ہے وہاں پہ یہ مسئلہ ہے. کیش کے لیے میں بیٹھا ہوں، جب ضرورت پڑے آؤ بھائی، جو میرے اللہ نے مجھے استعداد دی ہے میں حاضر ہوں، کروں گا. تو یہ جو ہماری تاریخ ہے راجپوتوں کی، اس پہ ہم نے ریسرچ کی تو سب سے پہلے ڈسکور ہوا مجھے کہ قائد اعظم راجپوت تھے. جب میں نے یہ بات کہی تو لوگوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہ 8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ نہیں صاحب یہ کیا بات کر دی آپ نے، وہ تو شیعہ تھے، وہ تو خوجہ تھے، وہ تو کیا تھے. پھر میں نے بتایا کہ نہیں، وہ ساہیوال سے گئے تھے، فوجوں میں شادی ہوئی تھی، ان کا بلڈ یہ تھا، ان کی گود لوہانہ تھی. یہ بھی میں نے نکال کے دے دیا. پھر بھی لوگ شاید مجھ کو یقین کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن جب وہ طارق جمیل صاحب نے، جو خود بھی راجپوت ہیں، مولانا طارق جمیل سہو راجپوت ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ قائد اعظم راجپوت، تو لوگوں نے کہا کہ قمر صاحب تو صحیح کہہ رہے تھے. پھر ایک دوسرے بڑے عالم ہیں، نام بھول رہا ہوں ان کا، ڈاکٹر اسرار احمد، ان کی کلپ میں آپ کو دوں گا. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم راجپوت ہیں اور انہوں نے کوٹ کیا کہ ان کو کس نے کہا اور کب کہا، تو وہ راجپوت ثابت ہو گئے. اور خوشخبری آپ کو میں دوں کہ بڑے دنوں سے میں جد و جہد کر رہا تھا کہ قائد اعظم کی اس ریلیشن کو راجپوتوں کے ساتھ جوڑ نہیں پا رہا تھا. اس دفعہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. میں نے لیٹر لکھا قائد اعظم کی مینجمنٹ کو کہ میں راجپوت ہوں، ایک تنظیم کا بانی ہوں اور یہ بڑی تنظیم ہے، CCP میں رجسٹرڈ ہے. چونکہ یہ میرے جد امجد ہیں، یہ میری برادری کے لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان بنایا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ قربانی دی راجپوتوں نے، لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے کہ 5 اپریل کو ہم اپنے نیشنل ڈے پہ یا کلچر ڈے کے اوپر اندر جا کے فاتحہ پڑھیں، گل پاشی کریں. پہلی دفعہ اس وقت کراچی میں آپ کو نیوز مل جائے گی کہ کھلیا ہے قائد اعظم کو. میری کمٹمنٹ فیصلہ آباد میں تھی، میں نہیں جا سکا. میں نے جام کرم علی صاحب کو، جو فیڈرل منسٹر بھی تھے. اچھا یہ بات بتاؤں، جام آپ سوچ رہے ہو تو سندھی، بھائی ہم کو زبانوں میں تقسیم کر دیا، کوئی سندھی پنجوچی نہیں ہے. جو راجپوت ہے وہ راجپوت ہے. سندھ کی 80% آبادی راجپوت ہے. آپ تو سن کے حیرت ہوگی، 80% جو مائگریٹڈ ہیں، خانزادے ہیں، قائم خانی ہیں، رامگڑھ ہیں، وہ تو ہیں. جو لوکل ہیں جن کو وہ سماٹ قوم کہتے ہیں، سماٹ قوم ساری کی ساری راجپوت ہے. وہ سمو ہوں، وہ جام ہوں، وہ انڑ ہوں، وہ کیریوں ہوں، وہ پور ہوں، وہ جونوجو ہوں. آپ نام لیتے جائیں، سینکڑوں کے حساب سے ہیں. اور میں نے کراچی جیم خانہ میں 100 بڑے سرداروں کو جمع کیا، کیونکہ سندھ کے اندر ایک بڑی بیماری تھی جو میرے ملک کو کمزور کر رہی تھی. وہ کیا تھی؟ سندھی اور نان سندھی. یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، اور یہ سندھی ہے. یعنی سندھیوں نے مہاجر اور پنجابی کو الگ کر دیا تھا. تو میں نے ان کو بتایا کہ نہیں، یہ تم سے کھیل کھیلا جا رہا ہے. آج سندھ کا صوبہ صدر جو ہے وہ سندھی اسپیکنگ ہے، جو ہے اس کا نام رستم جن جو ہے، اور جو جنرل سیکرٹری ہے وہ اردو اسپیکنگ ہے، جو سینئر نائب صدر ہے وہ پنجابی ہے. میں نے سب کو ملا دیا. اب وہاں لوگ پریشان ہیں. یہ نیا کام شروع ہو گیا. اب سندھی کھڑا ہو کے ہمارے جلسے میں کہتا ہے ہم پہلے راجپوت ہیں، بعد میں سندھی ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ میں نیشنلسٹ آدمی ہوں، پاکستان کے لیے جان قربان کرنے والا آدمی ہوں. لہذا میں نے یہ کام کیا اور اس کو آگے بڑھا. ہم لوگ جو ہیں قائد اعظم کے فالوور ہیں، اور قائد اعظم نے پاکستان بنایا، تو یہ کریڈٹ ہمیں بھی ہے کہ ہمارے بڑے نے پاکستان کی بنیاد رکھا. پھر صوبہ سرحد پاکستان میں جس نے شامل کیا خان عبد القیوم خان، وہ بھی راجپوت تھا. پھر پاکستان کو جس نے بچایا، جو ایٹمی پروگرام کا خالق ڈاکٹر عبد القدیر خان، وہ بھی راجپوت، اس کی گود خانزادہ.
پھر آپ نے سنا کہ 9 نشان حیدر راجپوت. یار اب یہ ڈفرنس کوئی مٹا نہیں سکتا ہمارا. یہ ہماری صدیوں کی تاریخ ہے, اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ ہم خود ہی اپنے دشمن ہیں. ہم خود ہی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں, ہم کیا تھے اور ہمیں کیا ہونا چاہیے. پھر ایک اور آپ کو بتاؤں, مذہبی اعتبار سے راجپوتوں کو جو فضیلت ہے, الحمدللہ الحمدللہ, میں جتنا خدا کا شکر ادا کروں, جتنے سجدے کروں کم ہے کہ میں راجپوت ہوں. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سن 6 ہجری میں, یعنی ہجرت کے 6 سال, آپ کا راجپوت راجہ کیرالا سے سفر کرتا ہے. وہ لمبی سٹوری ہے, ٹائم نہیں بتا سکتا میں. جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے, مسلمان ہوتا ہے. دنیا اسلام کی پہلی مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بنائی, دوسری مسجد راجپوتوں نے بنائی. جب یہ بات میں نے ریسرچ کر کے دی تو پھر میرے ہی لوگ میرے پیچھے پڑ گئے, بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہم تو ہندو تھے, ہم تو کافر تھے, ہم تو صحابی رسول کیسے ہو گئے. پھر میں نے آپ کے کیرالا کے یہاں ایک تنظیم ہے راجپوتوں کی, لوکل لوگ جانتے ہوں گے, وہ آج پتہ نہیں کیوں نہیں آ سکے. ان کو میں نے کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا آپ کیرالا سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں, آپ مجھے اس مسجد کی تصویر بھیجیے, اس کی ڈیٹیل بھیجیے. انہوں نے جناب تصویر بھیجی, انہوں نے حدیث بھیجی. یہ حدیث ہے جو ثابت کر رہی ہے کہ وہ راجہ ہمارے چیرامل ان کا نام تھا, وہ گئے اور ادرک کا اچار لے کے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں انہوں نے سامنے رکھا اور انہوں نے صحابہ کرام میں تقسیم کیا, انہوں نے سب دیا. پھر میں نے مسجد کی تصویر چھاپی, وہ حدیث چھاپی اس بکلیٹ میں, اور وہ لوگوں کو بھیجی. پھر لوگ ٹھنڈے ہوئے کہ نہیں بھائی واقعی یہ فضیلت بھی ہمیں حاصل ہے. تو آپ ایک بڑی عظیم قوم ہیں, ایک بڑی عظیم برادری ہیں, مگر آپ کو زبان میں تقسیم کر دیا گیا. اب پٹھان, آپ یہ کہو یہ تو پٹھان ہے پشتو بول, یا پٹھانوں میں کتنی گوتے ہیں جو راجپوت ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. شادی خیل راجپوت ہیں, جدون راجپوت ہیں, تنولی راجپوت ہیں, بہت سے تو ایسے ہیں جن کو خود بھی نہیں پتا. ہم ان کی نسل نکال کے ان کے آگے رکھتے ہیں, یہ ہے تمہارا شجرا, ہاں جی تو تم تو راجپوت ہو. کتنے بلوچستان میں بھی یہی ہے. تو آپ پاکستان میں راجپوت اتنی بڑی اکثریت میں ہیں کہ اگر آپ متحد ہو جائیں تو پاکستان آپ کا ہے. بنایا بھی آپ نے, بچایا بھی آپ نے, آپ کا حق ہے پاکستان, اس پہ حکم کرنا. آپ ہی تعمیر کریں گے, آپ ہی آگے لے کے جائیں گے. تو میرے بھائیوں, آپ کا جو شاندار ماضی ہے اسی کی بنیاد پر آپ نے مستقبل کی تعمیر کرنی ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تعلیم. اب تعلیم کے لیے سن لیجئے کیا پروگرام ہے میرا. ایک تو یہ ہے کہ راجپوتوں کا کوئی بچہ جو فرسٹ ڈویژنر ہو اور وہ آگے انٹر کر کے میڈیکل کالج میں جانا چاہتا ہے, انجینئرنگ کالج میں جانا چاہتا ہے, تو آپ ایسے نہیں ہیں, آپ مجھے ریفر کریں, آپ مجھے ریفر کریں. میں خود بھی اور میرے دوست احباب بھی اور میری برادری کے اور لوگ بھی وہ کہتے ہیں جی 1-2 مجھے دے دیں, اور ہم ہر اس بچے سے کئی کو کرا چکے ہیں. کہتے ہیں کہ جب تم ڈاکٹر بن جاؤ گے تو زندگی میں ایک ڈاکٹر تم اپنے پیسے سے بنانا, تاکہ چراغ سے چراغ بڑھے. ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے, زمین اسلام آباد میں لیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہم آریہ ٹیلنٹ گرومنگ سینٹر بنائیں. وہ کیا ہے؟ دیکھیے طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ کیا ہے پاکستان میں, سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی, باقی سیاست دان کچھ نہیں ہے. میں نے بہت سے پرائم منسٹر بھگتائے اور دیکھا ہے, قریب سے دیکھا ہے, اندر کی سازشوں کو اور ان کی قوتوں کو آزمایا, دیکھا ہوا ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ 2 طاقتیں ہیں. تو میں اپنے بچوں کو یا آرمی میں بھیجنے کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں, یا آریہ ٹیلنٹ گرومنگ سینٹر میں لا کے ان بچوں کو جو ٹیلنٹڈ ہیں, ذہین ہیں, ان کو سلیکٹ کر کے 100 لڑکوں کو وہاں پہ رکھا جائے, ان کو CSS کی تیاری کرائی جائے اور ان کو CSS میں پاس کرایا جائے. اگر ہر سال میں 50 بچے بھی پاس کرا سکا تو 20 سال میں میری قوم کہاں جائے گی؟ کتنے ڈپٹی کمشنر ہوں گے آپ کے, کتنے IG ہوں گے آپ کے. آپ کا
ماحول ہی چینج ہو جائے گا, آپ کی بات ہی بدل جائے گی. آپ اس طرف توجہ دیجیے. پھر آپ کو ایک مائکرو فائنانس بینک بنانا ہے. وہ بینک میرا سیاسی کیریئر تو ہے, مگر جو سروس کا کیریئر ہے, زندگی میں پہلی اور آخری نوکری جو تھی میری وہ بینک کی تھی. تو بینک کی مجھے بڑی نالج ہے. میں اب بزنس مین ہوں, مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک مائکرو فائنانس بینک اپنی برادری کا ہو, برادری کے مضبوط لوگوں کو ساتھ ملا کر کے آگے چل کے میں بنانا چاہتا ہوں, تاکہ میری برادری کے وہ بچے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد اس بینک سے کی جائے. وہ بچے جو ہائر ایجوکیشن کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کو قرض حسنہ دیا جائے. یہ میرا پروگرام ہے. اب اس کو امپلیمنٹ میں کر سکوں گا کہ نہیں, کیونکہ میں اب 82 سال کی عمر میں ہوں. میرے بچے تو اب مجھے بہت روکتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کی صحت بھی اجازت نہیں دیتی. دیکھیے میں اسی لیے بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں کہ میں کتنا کر سکتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آگے آئیں آپ لوگ, سنبھالیں اس کو, ایجنڈے کو. میں نے نہیں رہنا ہمیشہ, اور نہ میں اب رہنا چاہتا ہوں. اگر کوئی آدمی آئے آپ میں سے نکل کے کہ میں آریہ کا چیئرمین بننا چاہتا ہوں, تو میں سب سے پہلے اس کے آگے سرنڈر کروں گا کہ بیٹا تم کرو. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, کراچی میں بھی رہتا ہوں, میرا بزنس اسلام آباد میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے. میں ہر طرح سے آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں. اب تعلیم کا میں نے بتا دیا, بینک کا آپ کو بتا دیا, اور اس طرح سے کئی کام اندر ہو رہے ہیں. لیکن یہ تو ہے شارٹ کٹ. لانگ ٹرم کیا ہوگا کہ ایلیمنٹری اسکول سے راجپوت بچے نکلے, آپ اپنا اسکول قائم کریں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, اس میں کوالیفائڈ ٹیچر اچھے ہینڈسم سیلری پہ لا کے لگائیں, بچوں کو انگریزی سکھائیں, بچوں کو چائنیز سکھائیں. دیکھیے میں آپ کو بات آج بتا کے جا رہا ہوں, یاد رکھیے گا. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو چائنیز سکھائیں. مستقبل کا سپر پاور چائنا ہے, اور آپ کامیاب ہوں گے اگر آپ کے بچے چائنیز جانتے ہوں. یاد رکھیں, میں آپ کو بہت پہلے بتا کے جا رہا ہوں. بہرحال وہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے. بڑا مشکور ہوں آپ کا, پریس کلب کا, اور تمام محمد عمر صاحب کا. اس عمر میں دیکھیے یہ میرے ہم عمر ہیں, وہاں سے چل کے ملتان سے آئے ہیں, ہمارے ڈویژن ہیں سرگودا سے آئے ہیں, اور باقی جگہ انتظار صاحب یہ خانوال سے آئے. تو آپ سب لوگ دور دراز سے آئے. یہاں پر ہم نے مجمع نہیں اکٹھا کیا تھا. شاہد کو میں نے کہا تھا کہ یہ جلسہ نہیں ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس میں جب 14 اگست کو یا 23 مارچ کو میڈل دیا جاتا ہے, کوئی جلسے میں دیا جاتا ہے. یہ سلیکٹڈ لوگ بلائے گئے تھے پگڑی پہنانے کے لیے, میڈل دینے کے لیے. کچھ میڈل, گولڈ میڈل میں لایا ہوں آریہ کا, جو میں ابھی یہ لوگ اناؤنس کریں گے وہ میں دوں گا. تو یہ ہمارا میڈل کا پروگرام تھا, کیونکہ ہمارا نیشنل ڈے ہے, تو اس دن ہم نے یہ کرنا تھا. ورنہ جلسہ ہے تو ابھی کراچی آپ لگا لیجئے, دیکھ لیجئے وہاں کیا کتنی ریلیاں ہیں اور کیا حال ہے, وہاں پہ پتہ چل جائے گا. اور میں وہاں نہیں گیا ہوں, یہاں آیا ہوں, کہ وہاں میں کام کر چکا ہوں. وہ نکل چکے ہیں لوگ باہر, ان کی سمجھ میں آ چکا ہے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ اپنے منتظمین کا, خصوصی طور پر ہمارے نائجیریا سے آئے ہوئے ہمارے ڈویژن ہیڈ ریاست صاحب کا, شاہد صاحب کا, سب کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے جائمنٹ کی.